اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من علینا بصحة الابدان واشهد ان لا الہ الا اللہ الرحیم الرحمن واشهد ان سیدنا ونبینا محمدا رسولہ الی الانام فاللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام وعلى من تبعهم بإحسان أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق تقاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز دوستو، میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم گرامی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ عباد اللہ فاتقوا اللہ حق تقاتی، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو میں جس بات کو آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں جو یہ وبائی مرض جس کو ہم کرونا کہتے ہیں، یہ پھیلا ہوا ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی غریب امیر ملک یا افراد جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں جو ہیں یا سوشل ذمہ داریاں یا معاشرتی ذمہ داریاں اور دینی ذمہ داریاں ہمارے اوپر لازم ہیں، وہ میں نے سوچا کہ چلو میں بھی اپنا ایک حصہ اس کار خیر میں ڈال سکوں۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم تک اگر میری ایک بھی بات پہنچے تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو میری یہی کوشش ہے، آپ کے حکم کی تعمیل ہے، اطاعت ہے، کہ جو میں نے پڑھا سنا یا دیکھ رہا ہوں یا دیکھا ہے میں نے، وہ میں آپ سے جلدی سے شیئر کروں۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اور مجھے یاد ہے جب میں شروع میں میرے کو تھوڑا سا ایک بلڈ پریشر کا عارضہ ہوا تو تکلیف ہوئی، تو میرے ایک اسکول فیلو ڈاکٹر ریاض، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے، وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ ایک گولی کھا لینے سے بہتر ہے کہ آپ کل 4 گولیاں کھاؤ بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو عربک میں کہتے ہیں الوقایۃ خیر من العلاج، وہی بات جو پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ گویا آج کے حالات کے تناظر میں، آج کے حالات کے پیرائے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور انعام ہمارے سامنے آتی ہے وہ صحت و تندرستی اور خیر و عافیت ہے۔ تو گویا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی دائمی صحت و تندرستی اور خیر و عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم، نبی رحمت للعالمین ہمیشہ صبح میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے جو ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہے۔ اللہم عافانی فی بدنی، اللہم عافانی فی سمعی، اللہم عافانی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے میرے اللہ، میرے بدن میں مجھے عافیت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، میری سماعت میں مجھے عافیت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، میری بصیرت اور بینائی میں مجھے عافیت عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا بدن کی جو صحت و عافیت ہے یہ بہت قیمتی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے اوپر یہ نعمت کا جو ہے نا وہ جتلایا بھی ہے، اور اس کی حفاظت کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ پھر صحت کی حفاظت کے لیے حفظان صحت کے اصولوں اور احتیاطی تدابیروں کو اختیار کرنے سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اگر پرہیز پر تھوڑی رقم خرچ کریں اور اس کے مقابلے میں بے احتیاطی یا کل ڈھیروں مال خرچ کرنا پڑے
تو وہ پہلا جو قدم ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور حفظان صحت کے جو اصول ہیں اس میں صفائی ستھرائی جو ہے، النظافت و نصف الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو نماز کا حکم دیا ہے تو اللہ کی صلاۃ و ذکری، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ذکر ہے، میری یاد ہے، تو اس کی تیاری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت یا کونیوں تک دھو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ اب یہ جو اللہ کا فرمان ہے اس میں اللہ کی وہ جو عظیم عبادت جس کو ہم نماز کہتے ہیں اس کی تیاری کے لیے ایک شرط، صفائی کی شرط لگائی گئی ہے، جو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بدن کا وضو کرے اور اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھوئے۔ اور یہی وہ اعضاء ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں گرد و غبار اور مٹی اور گندگی سے جن کا پالا پڑتا ہے۔ پھر اگر مکمل صفائی کی بات کریں تو اسلام کی کیا خوبصورتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے آپ کو ہر عضو کو 3 بار دھونا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون قرار دیا گیا ہے۔ پس بندہ جب صحت اور طہارت کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اپنے وضو کے ذریعے پاک صاف ہو کر اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو احسن قرار دیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئے گا، نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں اور اپنے گھر سے وضو کر کے آئے تو اس کو بھی احسن قدم جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں، موجودہ حالات کے پیرائی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو متعدی مرض ہے یا پھیلنے والی بیماری ہے، اس سے ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا ان کی سلامتی جو خطرے میں آتی ہے۔ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے دوسرے کو اگر مرض لگتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یہ ہماری معاشرتی، مذہبی اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ مذہبی ذمہ داری اس طرح جیسے سوشل ڈسٹینسز کا آج کل کہا گیا ہے کہ فاصلہ رکھیں اور ایک ایکسرسائز کی جا رہی ہے۔ اسی دینی ذمہ داری اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو متعدی مرض یا وبائی مرض ہو وہ دوسروں سے ملنے جلنے سے گریز کرے تاکہ جب تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت نہ عطا فرما دے، کیونکہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے نا وہ دوسروں تک منتقل ہوتی جائے گی۔ اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو پبلک پلیسز جو ہیں یا پبلک عوامی جگہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں مساجد بھی شامل ہیں کہ جہاں پہ اجتماع ہوتا ہے، ان سے تھوڑا سا پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر اگر کسی کو جسمانی حرارت ہو، بخار ہو، ٹھنڈ لگے، نزلہ زکام کا ہو یا کھانسی یا چھینکیں زیادہ آتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد جا کر ہی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ بیماری کا جو ذریعہ بنے۔ اس کو چاہیے کہ وہ گھر پہ نماز پڑھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے اور اس پہ اپنا فضل کرے، تب تک وہ اپنی الگ سے گھر پہ وضو کرے، اچھے طریقے سے اللہ کو یاد کرے۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، اجتماع کے بجائے۔ آپ اسلام کی یہی خوبی ہے کہ آپ کی ڈائریکٹ اللہ سے کال ملتی ہے۔ جیسے کہا گیا کہ نماز میں اگر کوشش یہ کرو کہ نماز میں آپ اللہ کو دیکھ سکو، اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے تخلیے میں جیسے تہجد کی نماز ہوتی ہے تو اللہ کا ڈائریکٹ جب انسان سے رابطہ ہوتا ہے تو اس کے سارے مسائل جو ہے نا وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ویسے بھی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر ایک خاص لو لگ جاتی ہے انسان کی۔
پھر صحت و سلامتی خیر و عافیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب آپ کو چھینک آتی تھی تو آپ اپنے ہاتھوں سے یا کپڑے سے اپنے چہرہ مبارک جو ہے وہ ڈھانپ لیتے تھے. اور یہ ساری تعلیمات ہم لوگوں کے لیے ہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک حقیقت ہے، دنیا کا کوئی مذہب جو ہے اس نے اس طرح کسی پیغمبر نے اتنی باریکی سے ہمیں زندگی کے اصول نہیں سکھائے، زندگی کی عادات اور رہنا سہنا نہیں سکھایا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت للعالمین ہیں آپ نے سکھائے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنا مطمع نظر رکھیں، انہی سے ہدایت لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نبی کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ اسی سے ہماری صحت و عافیت اور ہماری منفعت اور مصلحت بھی وابستہ ہے. اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بدنی اور جسمانی صحت جو ہے عطا فرما اور ہم کو امن و سلامتی اور خیر و عافیت میں رکھ. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک جو مور لگائی ہے قرآن میں، وہ یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اسی میں ہماری نجات ہے. اور یہ بات بھی اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کی پابندی سب کی سلامتی اور امن کی جو ہے نا کا باعث ہوتی ہے. اور اس سے اگر غفلت برتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے. اب حکومت پاکستان نے جس طرح یا دنیا کی دوسری اقوام میں دوسری ملکوں نے جو مختلف میئرز لیے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم نقصان ہو، کم سے کم لوگوں کو بیماری لگے. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ آپس میں ڈسٹنس رکھیں، بھیڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں، اور اگر کسی کو مرض ہے تو وہ کوارنٹین میں جائے یا سیلف آئسولیشن میں جائے، کمرے میں اپنے آپ کو الگ سے رکھے تاکہ اس کے گھر والے یا اس کے ارد گرد کے لوگ متاثر نہ ہوں. اب یہ سوچیے نا کہ اگر دوسروں کو بھی نقصان ہوگا تو کل کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر ہمارے یہاں جو حفظان صحت والے ادارے ہیں، جو ہسپتال ہیں یا دوسرے ہیں، ان میں بھی اتنی وہ حکومتوں نے اس میں اتنی احتیاط نہیں برتی یا ان کو اتنا اپ گریڈ نہیں کیا کہ وہ موجودہ حالات کے مطابق ہم سب کو جو ہے وہ اپنے موجودہ وسائل کے اندر کیٹر کر سکیں یا سنبھال سکیں. تو جب ہم موجودہ حالات میں بات کرتے ہیں، موجودہ حالات کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم پانی اور بدن اور جو ہے صاف ستھرا رکھیں، اپنے اعضاء کو صاف ستھرا رکھیں، ہاتھوں کو پانی اور صابن سے بار بار دھوئیں، اچھی طرح دھوئیں. اور کھانسی اچھی یا ایسی صورت میں اپنے ناک کو ٹیشو سے یا ماسکس کے ساتھ جو ہے وہ چھپا کر رکھیں تاکہ دوسرے اس بیماری سے بچ سکیں. میں بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اور دور سے اگر دوسرے کو سلام کر لیں، سلامتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو خیر و عافیت میں رکھے، تو وہ سلام جو ہے دور سے کریں اور مصافحہ اور پیار لینے سے، ایک دوسرے سے گلے ملنے سے پرہیز کریں. اور یہ ضروری اطاعت اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہمارا ایک شرعی اور قومی فریضہ بھی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے نا وہ ان چیزوں میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان متعدی اور دوسری جو بیماریاں ہیں ہماری جسمانی تندرستی اور خیر و عافیت عطا فرمائے. لیکن یہ یاد رکھیں اے ایمان والو، اے میرے دوستو، اے میرے سننے والوں، کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب اس کے سامنے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو
اپنے بندے کو اس ادا میں دیکھ کر شرم آتی ہے اور وہ کبھی اس کو نامراد اور ناکام واپس نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی صحت و تندرستی اور خیر و عافیت کے لیے دعا کرتے رہیں اور اوروں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور جیسے یہ موجودہ کرونا بیماری ہے اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں جو ہے وہ شامل کریں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ جتنے ینگسٹرز ہیں ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرے محلے میں، ان کو چاہیے کہ وہ چیریٹی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اور یہی ٹیسٹ ٹائم ہوتے ہیں جس میں اگر پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو آدھا کھا لیں اور دوسروں کی مدد کریں، پھر یہ مشکل حالات زیادہ دیر نہیں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بدلتا ہے اپنی رحمت سے۔ آپ نکلیں، لوگوں کی مدد کریں۔ حکومت نے جو ٹائیگرز کی بات کی ہے، ایکچولی یہ حکومت نے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے کے لیے تاکہ لوگوں تک پہنچا جائے، اور جو مستحق لوگ ہیں ان کی اور جو بیمار ہیں ان تک پہنچا جائے، یہ ایک اچھی کاوش ہے۔ آپ بھی اس میں اس کا ساتھ دیں، اور وزیر اعظم اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ہر پاکستانی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بلا کسی ہیلو جت کے جو ان کا فنڈ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ جو فنڈ ہے شاید یہ بہت سارے غریبوں کا بھلا کرے گا، تو جب ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں کہ دوسرے نے کیا دیا کیا نہیں، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اگر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ مشکل حالات میں جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو ہم تکلیف سے بھی گزر جاتے ہیں، اور جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس کو جو ہے وہ ایک حوصلہ ملتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے اس مشکل میں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب اللہ جنم بخشے میری امی اور میری دادی، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ہمیں منڈی سے وہ فروٹ لا کے، کیلے، مالٹے اور یہ ساری چیزیں، تو ہمیں اسپتال لے کے جایا جاتا تھا جنگ کے دنوں میں یا دوسرے دنوں میں، تو مریضوں کو ہم لوگ پھر نا سارے مل کے جو ہے نا وہ بانٹتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہی رویہ میں نے اپنے بچوں میں رکھا کہ جب بھی کہیں امداد یا کوئی کار خیر ہوتا ہے تو میں ان کے ذریعے سے کرتا ہوں، تاکہ یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہی کا دیا ہوا ایک طریقہ ہوتا ہے یا انہی کی دی ہوئی عادت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں بھی خیر و عافیت کے جو کام ہیں یا چیریٹی ہے اس میں ان کو بھی بڑھ چڑھ کر شامل کرائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہو سکیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا اسوہ ہے اس کی پیروی کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔